لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ تجھ کو نہ پا سکے تو کوئی آرزو نہ کی، تجھ کو نہ پا سکے تو کوئی آرزو نہ کی، ہر لمحے حیات کو پرسا بنا دیا۔ تیری گلی سے میں اٹھ کر چلا تو جاؤں مگر تیری گلی سے کوئی راستہ دکھائی تو دے۔ اتنی محبتوں میں کشش چاہتے ہیں ہم، غم ہو ادھر تو کوئی ادھر بھی تڑپ اٹھے، کاش اتنا پیار دونوں طرف کی فضا میں ہو، دلی کا دل دکھے تو کراچی تڑپ اٹھے۔ سوکھے ہوئے کھیتوں سے آواز یہ آتی ہے، بجلی بھی لٹیری ہے، بادل بھی لٹیرا ہے۔ میری بکریاں ہو گئیں جنتی، سلامت کسائی سلامت رہے، اب محبت میں جائز نہیں ٹیلی فون، تیرا چھوٹا بھائی سلامت رہے۔ ہمیں وہ آزما کے اس قدر پشیماں ہو گیا کہ پھر نظر سے وہ نظر ملا سکا نہ آج تک۔ تجھے کیسے علم نہ ہو سکا، تجھے کیسے علم نہ ہو سکا، بڑی دور تک یہ خبر گئی کہ تیرے ہی شہر کی شاعرہ تیرے انتظار میں مر گئی۔ مجھ کو رونے کا سلیقہ بھی نہیں، آتا تھا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا، کس نے پیدا میرے اشکوں میں روانی کر دی۔ ایک ظلم کی سوغات بتا ہے کتنی، ایک ظلم کی سوغات بتا ہے کتنی، یہ تیری سیاہ رات بتا ہے کتنی، مظلوم کی ایک آہ جلا کر رکھ دے ظالم تری اوقات بتا ہے۔ میرے دل پر
تعلق کی لکھی تحریر باقی ہے، تیری آنکھوں میں اب تک بھی میری تصویر باقی ہے۔ درد کی کائنات اترنے لگتی ہے، درد کی کائنات اترنے لگتی ہے، شام سے پہلے رات اترنے لگتی ہے۔ میں اگر ٹوٹا تو سارا شہر بکھرے گا نبیل، میں اگر ٹوٹا تو سارا شہر بکھرے گا نبیل، ایسا پتھر ہوں فصیل شہر کی بنیاد کا۔ واہ واہ واہ! آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، عکس اپنا جھنجھوڑ کر دیکھا، خود سے نظریں نہ مل سکیں اپنی، لاکھ شیشوں کو توڑ کر دیکھا۔ میں تو سارے جہاں سے لڑ جاؤں، میں تو سارے جہاں سے لڑ جاؤں، تم مجھے حوصلہ نہیں دیتے۔
ابتدا اس اللہ کے نام سے جو کائنات کا سب سے بڑا تخلیق کار ہے، جس کے حکم سے حرف اور آواز کے درمیان بے مثال ربط پیدا ہوتا ہے، اور پھر حرف و صدا کے اسی ربط کے نتیجے میں زبانیں، شاعری اور ادب تخلیق پاتے ہیں۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے۔ انجمن کے تیسرے کل ہند مشاعرے میں آپ تمام کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاعری کسی بھی ادب کا وہ سب سے اہم حصہ ہے جس کا شمار فنون لطیفہ میں ہوتا ہے، اور اردو وہ واحد زبان ہے جس کی شاعری کے دیوانے ہر جگہ مل جائیں گے۔ مشاعرے شاعر اور سامع کے درمیان پل کا کام انجام دیتے ہیں۔ اس عظیم الشان مشاعرے میں آپ لوگوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ اردو زبان اور اردو شاعری سے بہت محبت کرتے ہیں، ورنہ تو آج کا دور بقول شاعر کے کس کو پڑی ہے ہم سے سنے داستان غم، کس کو پڑی ہے ہم سے سنے داستان غم، اتنی کہاں کسی کو فراغت ہے شہر میں۔ لیکن آپ لوگ وقت نکال کر یہاں پر حاضر ہوئے، یہ آپ لوگ کی اردو دوستی اور صاحب ذوق ہونے کا ثبوت ہے۔ اب بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے مہمانان گرامی اور شعراء کرام کو اسٹیج پر مدعو کروں گا۔ ہمارے معزز مہمان سنجیو کوہلی صاحب یہاں موجود ہیں جو آج کے مہمان خصوصی ہیں۔ آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمارے آج کے محفل کے صدر جو ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، میں انہیں درخواست کروں گا۔ اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ انجمن ہمیشہ بہت محتاط رہی ہے کہ صدر مشاعرہ کسے بنایا جائے، اور اس بات کی کوشش کی گئی کہ انجمن جو بھی مشاعرے منعقد کرے اس کی صدارت اردو کے ایسے عظیم دانشور کریں جن کے دم قدم سے مشاعرے کا وقار آسمان ہو جائے۔ اس بار ہم نے اس مشاعرے کی صدارت کی درخواست ایک ایسی شخصیت سے کی ہے جو اردو شاعری اور اردو تنقید کے افق کا نہایت روشن اور تابندہ ستارہ ہے۔ آپ نے تحقیق اور تنقید پر بہت اہم اور نادر کتابیں اردو ادب کو دی ہیں، جن میں جدیدیت کی جمالیات، نثر کی شعریت، تنقیدی مکالمے اور نقد نگاہ کو بہت مقبولیت ملی۔ آپ کے شعری مجموعوں تازگی برگ ہوا اور بوسہ نم کی شاعری نے اردو شاعری کو ایک نیا ڈائمنشن دیا ہے۔ آپ بھاگلپور یونیورسٹی کے سابق شعبہ اردو کے سربراہ رہ چکے ہیں اور حکومت بہار میں کیبنٹ منسٹر رہ چکے ہیں۔ میں مہمان ذی وقار محترم پروفیسر لطف الرحمان صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں اور مسند صدارت پر جلوہ افروز ہوں، اور حاضرین یہ آپ کی ذمہ داری کہ ان کا شایان شان استقبال کریں۔ جناب لطف الرحمان صاحب۔ آج کا مشاعرہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ثابت ہوگا کہ مہمان اعزازی کی حیثیت سے ہمارے درمیان ایک ایسی ہمہ جہت اور ہمہ آفتاب شخصیت تشریف لانے والی ہے جو کہ ایک بے مثال خطیب، خادم اردو اور مشہور سماجی کارکن ہیں۔ آپ کوکن مرکنٹائل بینک کے سابق چیئرمین، یونائٹڈ بینک کے موجودہ ڈائریکٹر، یونائٹڈ بینک آف جدہ کے موجودہ ڈائریکٹر ہیں۔ آپ کے مریدین اور معتقدین کا حلقہ بہت وسیع ہے جو قطر تک پھیلا ہوا ہے۔ میں درخواست کر رہا ہوں ممبئی سے تشریف لائے ہمارے مہمان جناب علی ایم شمسی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بحیثیت مہمان اعزازی ہمارے اعزاز میں اضافہ کریں۔ علی ایم شمسی صاحب۔ خواتین و حضرات، اسٹیج پر ایک نہیں دو آفتاب طلوع ہو چکے ہیں۔ اب میں شعراء کرام کو باری باری اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا۔ سب سے پہلے میں اس شاعر کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا جو گزشتہ کم و بیش 40 برسوں سے دنیا بھر میں منعقد ہونے والے مشاعروں کی جان بنا ہوا ہے، جس کی اثر انگیز شاعری دلوں پر جذب کی کیفیت طاری کر دیتی ہے، اور جو آج کے مشاعرے کے ناظم بھی ہیں۔ میں جناب معراج فیض آبادی سے درخواست کر رہا ہوں کہ برائے کرام اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب معراج فیض آبادی صاحب۔ حضرات، جوہر کانپوری مشاعروں کی دنیا کا ایک اہم نام ہے۔ وہ اپنی انقلابی شاعری اور پاٹدار آواز کے ذریعے مشاعرے کی فضا کو برقرار کر دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ ہندوستان کے شہر کانپور سے پہلی بار آپ کے شہر دوحہ میں تشریف لا رہے ہیں جناب جوہر کانپوری صاحب۔ ان سے ملتمس ہوں کہ برائے کرام اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب جوہر کانپوری صاحب۔
حضرات، اپنی شاعری سے سامعین کو زعفران زار بنا دینے والا ایک شاعر جسے آپ ضرور پسند کریں گے، میں گزارش کر رہا ہوں مشہور مزاحیہ شاعر جناب سنیل کمار تنگ صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حیدرآباد کی مردم خیز سرزمین سے آج کے مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے ایک ایسا شاعر آپ کے سامنے آنے والا ہے جو اپنی شاعری اور آواز سے یقیناً آپ کو متاثر کرے گا۔ میں جناب مظہر رضی سے درخواست کر رہا ہوں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مظہر رضی۔ حضرات، ایک اور شاعر جو اپنی مسحور کر دینے والی شاعری اور آواز کے ذریعے کسی بھی مشاعرے کو کامیاب بنا دینے میں اہم رول ادا کر سکتا ہے، بارہ بنکی سے تشریف لائے ہیں حامد بہرائچی صاحب۔ ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حامد بہرائچی نسائی جذبات اور نسائی ادب کی ترجمانی کرنے والی دو شاعرات آپ کے سامنے اپنا خوبصورت کلام پیش کرنے کے لیے دہلی سے تشریف لائی ہیں۔ محترمہ انا دہلوی سے آپ بخوبی واقف ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ انا دہلوی صاحب۔ دوسری شاعرہ ہیں محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ، جو پہلی بار قطر تشریف لائی ہیں۔ مجھے قوی امید ہے کہ ان کی شاعری آپ کو متاثر کرے گی۔ میں محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ ممتاز نسیم صاحبہ۔ مہمان شعراء کرام آپ کے سامنے رونق افروز ہو چکے ہیں۔ اب میں مقامی نمائندگی کے لیے دوحہ قطر کے کچھ نمایاں شعراء کرام کو اسٹیج پر مدعو کروں گا۔ چونکہ ان تمام شعراء سے آپ بخوبی واقف ہیں اور وقت بھی کچھ زیادہ ہو چلا ہے، میں بغیر تمہید ان شعراء کرام کو اسٹیج پر مدعو کروں گا۔ محترم جناب شاد اکلوی صاحب، آپ کا تعلق مہاراشٹر کے شہر اکولا سے ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم شفیق اختر صاحب، آپ کا تعلق پاکستان کے شہر بہاولپور سے ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترم شوکت علی ناز صاحب، آپ کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے، آپ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ محترم جناب ندیم ماہر صاحب، آپ کا تعلق ہندوستان کے شہر بلند شہر سے ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اور ہماری فہرست کے آخری شاعر محترم جناب سعادت علی سعادت صاحب، آپ کا تعلق ہندوستان کے شہر حیدرآباد سے ہے، آپ سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ خواتین و حضرات، اسٹیج سج چکا ہے۔ میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جناب شمس الرحمان صدیقی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جناب شمس الرحمان صدیقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. خواتین و حضرات، انجمن محبان اردو ہند قطر اب صرف ایک تنظیم کا نام نہیں رہ گیا ہے. انجمن نے آپ محبان اردو کے تعاون سے اب ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے. ایک ایسی تحریک جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید طاقتور ہوتی جا رہی ہے اور اردو کے فروغ کا علم بلند کیے ہوئے آگے بڑھتے چلی جا رہی ہے. القصہ مختصر، ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ انجمن کے بینر تلے اردو کی کسی طور پر خدمت ہو رہی ہے. اس کامیابی میں آپ تمام کا ساتھ ہمارے لیے بہت اہم رہا ہے. ایک بار پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اسی مناسبت اور کے لیے میں نے اپنا ایک کہا ہوا ایک قطع آپ سب حاضرین اور شورائے کرام کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ محبت سے، مسرت سے، زمیں سے، آسمانوں سے، محبت سے، مسرت سے، زمیں سے، آسمانوں سے ہم اردو کے محبانوں کا استقبال کرتے ہیں. دھڑکتے دل کی ہر دھڑکن کو راہوں میں بچھا کر کے، دھڑکتے دل کی ہر دھڑکن کو راہوں میں بچھا کر کے ہم آنے والے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور اب گلدستہائے تہنیت کا ایک مختصر سا سلسلہ. یہ گلہائے عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ صرف گلپوشی کی رسم نہیں ہے، بلکہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہم اردو والوں کو اپنی قدروں کے ساتھ جینے کا ہنر آتا ہے. سب سے پہلے میں صدر مشاعرہ پروفیسر لطف الرحمان صاحب کی خدمت میں گل پیش کرنے کے لیے انجمن کے خازن جناب سیف اللہ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ پروفیسر لطف الرحمان صاحب کی خدمت میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں. حضرات، میں اب انجمن محبان اردو ہند کے صدر جناب خالد داد خان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب سنجیو کوہلی صاحب کی خدمت میں پھولوں کا ہار پیش کریں. جناب خالد داد خان صاحب ادھر. ہمارے آج کے مہمان اعزازی جناب علیم شمسی صاحب کی خدمت میں ہماری انجمن کے میڈیا سیکریٹری جناب ریاض منصوری صاحب پھولوں کا ہار پیش کریں گے. جناب ریاض منصوری صاحب تشریف لائیں. میں سرپرست اعلیٰ انجمن محبان اردو ہند جناب حسن چوگلے صاحب کی خدمت میں پھولوں کا ہار پیش کرنے کے لیے انجمن کے رکن جناب ابراہیم حسینی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ جناب حسن چوگلے صاحب کی خدمت میں پھولوں کا ہار پیش کریں. حضرات، گزشتہ 4 برسوں میں انجمن نے اردو کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اس میں جس شخص کا بہت بڑا کردار رہا ہے وہ ہیں انجمن محبان اردو ہند کے بانی ابراہیم کمال صاحب. گزشتہ 10 برسوں سے ہر ماہ آپ کے دولت کدے پر شعری نشستیں برپا ہوتی ہیں جو اردو کی ایک بے مثال خدمت ہے. ہم آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں اور 10 بستہ پروفیسر لطف الرحمان صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم کمال صاحب کو پھولوں کا ہار پیش کر کے ہماری اور انجمن محبان اردو ہند کی اعزاز میں اضافہ کریں. تالیوں سے اس منظر کا استقبال کریں. حاضرین، یہ مختصر سی کارروائی ہماری عقیدتوں اور جذبات کی ترجمانی تھی اور اب انجمن کے مجلے کی رسم اجرا انجام پائے گی. اس مجلے کی ترتیب و تزئین میں انجمن کے نائب صدر ندیم ماہر صاحب کی انتھک محنت شامل ہے. میں صدر مشاعرہ، مہمان خصوصی، مہمان اعزازی، انجمن کے سرپرست صدر
नायब सदर, बानी, सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस इजरा में अपना साथ दें। जनाब हसन चोगले साहब, जनाब इब्राहिम कमाल साहब, जनाब संजीव कोहली साहब, जनाब नदीम माहिर साहब, मोहतरम हसन चोगले साहब, आपसे गुजारिश है स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। अंजुमन के मजल्ले की रस्म अजरा करार पा रही है। मैं अंजुमन के मुशायरा कोऑर्डिनेटर जनाब अजीम अब्बास साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब अजीम अब्बास साहब, एक सेकंड। और IBQ के नुमाइंदे यहाँ पे चंद्र मोहन पिल्ले साहब मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि स्टेज पे प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। आज की हमारी तंजीम के मेन स्पॉन्सर, हमारे मुशायरे के मेन स्पॉन्सर हैं IBQ। बहुत शुक्रिया आप तमाम का। हमें यकीन है कि हमारी ये काविश और ये मजल्ला यकीनन एक यादगार साबित होगा और आप इसे हमेशा महफूज रखने की कोशिश करेंगे। अब तकरीब की बकिया कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसे शख्स को बुलाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ नुदरत से भरपूर और चौंका देने वाली शायरी करता है बल्कि अपने लहजे मखसूस लहजे में गुफ्तगू करता है, तो जी चाहता है वो कहे और सुना करें हम लोग। मैं अंजुमन के नायब सदर जनाब नदीम माहिर साहब को इस शेर के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता, दुनिया में कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं। जनाब नदीम माहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मुशायरा आली मरतबत जनाब लुत्फ़ुर्रहमान साहब, मेहमान खुसूसी इज़्ज़त माब संजीव कोहली साहब, मेहमान एज़ाज़ी जनाब अली एम शमसी साहब, जनाब चंद्रन पिल्लई साहब, शौराए किराम, मेहमानान, ख़वातीन व हज़रात, मुशायरे का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले कुछ रस्मी कार्रवाइयाँ हैं। और सिर्फ रस्मी कार्रवाइयाँ मैं इस माना कर नहीं कह रहा कि ये एक रस्म है, बल्कि इस माना कर कि अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद पूरे साल अपनी सरगर्मियाँ जारी रखती है, माहाना शेरी नशिस्तों का इनेकाद होता है और हम लोग सारे साल कुछ न कुछ करते ही रहते हैं इस सिलसिले में। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे स्टेज पर, हमारी दावत पर, तो कम अज़ कम हम उनको अपनी उन सरगर्मियों से रोशनास कराएं। और यकीनन मैं आपकी तरफ से ये बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि मेहमान नवाज़ी के तकाज़ों में ये बात भी शामिल है कि हम पहले मेहमानों का इस्तकबाल करें, उनके सामने अपने जज्बात का इजहार करें, उनके इस्तकबाल के लिए अपनी आँखें बिछाएं, उनके इस्तकबाल के लिए जो अच्छे से अच्छे कलिमात हमारे पास हो सकते हैं वो हम अदा करें। यकीनन ये एक ज़ियाफ़त का हिस्सा है और हमें यकीन ही नहीं बल्कि यकीन कामिल है कि हमारे मेहमान ये महसूस किए बगैर नहीं रहेंगे कि दोहा कतर में यकीनन मेहमानों का इस्तकबाल करने वाले लोग मौजूद हैं। इसी सिलसिले में आइए आगे बढ़ते हैं। नबील साहब ने मेरे लिए एक शेर पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नबील साहब की मोहब्बत है, वरना मेरा दिल चाहता था कि मैं उनके लिए एक शेर पढ़ूंगा कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद न देखे हों मगर ऐसे भी हैं। आइए
ہم بڑھتے ہیں اپنی کارروائی کی طرف. سب سے پہلے خطبہ استقبالیہ کے لیے انجمن محبان اردو ہند کے نائب کے صدر جناب خالد داد خان صاحب سے میں ملتمس ہوں تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائے جناب خالد داد خان صاحب. اور ایک گزارش آپ حضرات سے، دو ہیں ہماری گزارش. ایک گزارش تو یہ ہے کہ اپنے اپنے موبائل فون بند کر دیں یا اس کو سائلنٹ موڈ پر کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو یہاں دعوت دیں آپ حضرات اس کا ڈھیر ساری تالیوں میں استقبال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. محترم صدر مشاعرہ جناب پروفیسر لطف الرحمان صاحب، مہمان خصوصی جناب سنجیو کوہلی صاحب چارج دی افیئر سفارت خانہ ہند قطر، مہمان اعزازی جناب علی ام شمسی صاحب، مہمان شعراء کرام و سامعین حضرات، آج انجمن محبان اردو ہند قطر کے تیسرے سالانہ کل ہند مشاعرے میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. یہ پروگرام صرف ایک مشاعرہ ہی نہیں بلکہ انجمن محبان اردو ہند قطر کی جانب سے ایک یادگار جشن کی حیثیت رکھتا ہے. دعا قطر کے ایک بہت بڑی خصوصیت یہاں اردو زبان کی ترویج، یہاں کا ادبی مزاج اور لوگوں میں ادب کا ذوق لطیف موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ قطر کا شمار آج اردو کی بستیوں میں سر فہرست ہوتا ہے. دوحہ میں یوں تو مشاعرے ہوتے رہتے ہیں لیکن انجمن کے پچھلے دو مشاعروں نے دوحہ میں ایک نئی تاریخ کا آغاز کیا ہے اور ہمارے سامعین اب تک ان مشاعروں کی حلاوت کو نہیں بھول سکے ہیں. انجمن ہمیشہ سے ہی معیار کا خیال رکھا ہے اور معیاری ماہانہ نشستوں کا تواتر کے ساتھ انعقاد اس بات کی دلیل ہے کہ ایک معتبر اور سنجیدہ اسٹیج شعراء اور ادباء کے لیے انجمن نے فراہم کیا ہوا ہے. ہندوستان میں شعراء کرام کے رابطوں سے لے کر تمام امور کی انجام دہی ایک دشوار کن مرحلہ تھا، لیکن جناب آصف اعظمی صاحب کی مخلصانہ جدوجہد نے ان تمام مراحل کو بآسانی طے کر دیا، ورنہ قطر میں رہتے ہوئے ہندوستان کے اندر تمام کاموں کا بخیر خوبی مکمل ہو جانا ایک امر محال تھا. میں انجمن کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہم اسٹیج پر اپنے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں، خاص طور پر ادبی دنیا میں ایک بلند قامت حیثیت کے حامل ہمارے صدر مشاعرہ جناب پروفیسر لطف الرحمان صاحب، جن کی شخصیت اردو دنیا میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. مہمان خصوصی جناب سنجیو کوہلی صاحب، چارج دی افیئر سفارت خانہ ہند قطر، جن کی آمد سے ہمیں ایک ڈھراس ملی ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ معروف خطیب اور فن کتابت کے بے تاج بادشاہ اور آج اس پروگرام کے مہمان اعزازی جناب علی ام شمسی صاحب موجود ہیں. ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. نیز اپنے تمام مہمان شعراء کا استقبال ہمارا فرض اولین ہے. ہم انہیں جزیرہ نمائے قطر میں جو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام کے سلسلے میں میں کسی ایک شخص کو اہم ایوارڈ نہیں دے سکتا. یہ تمام اراکین و سرپرستان کی ملی جلی مساعی کا نتیجہ ہے. ہم سبھی کا شکر گزار اور آج ایک خوبصورت شام کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں. شکریہ. شکریہ جناب خالد داد خان صاحب. محترم سامعین حضرات، اردو ایک بڑی میٹھی زبان ہے. اردو کی حلاوت مشہور و معروف ہے اور اسی اردو زبان کا یہ پروگرام ہے. تو اردو ہماری تہذیبی ایک اثاثہ ہے اور ہمیں اس اثاثے کی حفاظت کرنی ہے. اور اردو کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اردو کا دامن بڑا وسیع ہے اور اس وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے درمیان آج ایک شخصیت ایسی موجود ہے کہ جنہوں نے اس پروگرام کے لیے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن، ایک بہت بڑا تعاون کیا ہے. IBQ نے. ہمارے درمیان چندر موہن پلئی صاحب موجود ہیں جو ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ فیسلٹیز ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا اور آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ استقبال فرمائیں جناب چندر موہن پلئی صاحب کا. میں گزارش کروں گا کہ وہ چند کلمات عطا کریں. جناب چندر موہن پلئی صاحب. السلام علیکم. On behalf of IBQ, I wish to thank the organizers of Anjuman Muhibban Urdu Hind Qatar,
especially to Mr. Asan Chogle, who has given us a chance to being a part of this great event. I could see in front of me the great celebrities from India and also from Pakistan here who are here tonight to entertain us. And I'm sure this is going to be a great event, and IBQ will be always having pleasure to sponsor such event anytime. I'm not going to take much of your time. I wish you all a great evening. Thank you. शुक्रिया जनाब चंद्रन पिल्लई साहब। सामीन हजरात, इसके बाद एक ऐसी शख्सियत को हम बुलाएंगे कि जिसके बारे में सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वक्त की धूप हमें जज्ब न कर पाएगी, वक्त की धूप हमें जज्ब न कर पाएगी, हम वो कतरे हैं जो दरिया में निगल जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा शख्स दोहा कतर के अंदर मौजूद है, एक ऐसा शख्स कि जो एक तनावर दरख्त की तरह है, जिसके साए में न जाने कितने लोग आराम कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों ने उसके साए से पनाह ली है, न जाने कितने लोगों ने उससे इस्तिफ़ादा किया है, और न मालूम हम ये दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं हम कि अल्लाह ताला बहुत देर तक उनसे लोगों को इस्तिफ़ादे का मौका मिलता रहे। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत बहैसियत सरपरस्त आला अंजुमन की मौजूद है कि जिसने अंजुमन की हर कदम पर रहनुमाई की है और अपने हर किस्म के ताउन से अंजुमन को नवाजा है, और हम अपने आप को ज़र्रा बराबर तन्हा महसूस नहीं करते जब हम ये देखते हैं कि हमारे साथ हसन अब्दुल करीम चौगले मौजूद है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात से नवाजें जनाब हसन अब्दुल करीम चौगले। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी वो गुलसिता हमारा। मोहतरम संजीव कोहली साहब, चार्ज द अफेयर्स एम्बेसी ऑफ इंडिया, मोहतरम जनाब लुत्फुर रहमान साहब, आज के इस मुशायरे के सदर, मेहमान एजाज़ अलीम शमसी साहब, हिंदुस्तानी सफारत खाने के सेक्रेटरी अव्वल जनाब हरीश चंद्र अरोरा साहब, सेक्रेटरी दुआम TR मीना साहब, जनाब चंद्र मोहन पिल्ले और जनाब भूपेंद्र जैन of IBQ who are our main sponsors today, सरपरस्त और मेंबरान अंजुमन, KC वर्गीस प्रेसिडेंट ऑफ ICC, और हमारे एक सरपरस्त और IBPN के प्रेसिडेंट जनाब अजीम अब्बास साहब, सरपरस्तान और मेंबरान अंजुमन, शौराए कराम, ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कतर में मुकीम सभी हिंदुस्तानियों को यौम जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद। आज से 60 बरस कबल तारीख ने अपनी निगाहों से एक ऐसी सुबह का सूरज देखा था जिसने हिंदुस्तान को दुनिया की एक अजीम जमहूरिया का दर्जा दिया। बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हर हिंदुस्तानी के लिए बुनियादी हुकूक, हर शख्स के लिए मसावी व फ़आल कानून जैसी ठोस बुनियादों पर आज़ाद हिंदुस्तान की हुकूमत की बुनियाद रखी गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान दुनिया के पर्दे पर एक नुमाया मुकाम रखता है। आज हिंदुस्तान अपने आप में एक सुपर पावर है। ये कहना भी बेजा नहीं है कि कट जाए तेरे हाथ से मुमकिन तो है मगर, कट जाए तेरे हाथ से मुमकिन तो है मगर, झुक जाए तेरे सामने वो सर नहीं हूँ मैं। ये है हमारा हिंदुस्तान। दोहा कतर में हिंदुस्तानी शनाख्त के अलमबरदार वाहद उर्दू की तंजीम अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद एक संजीदा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें हिंदुस्तान और कतर की मुंतखब शख्सियात और मोहतरम हजरात को जमा करने का मौका मिलता है। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद की जानिब से कुल हिंद मुशायरों का इनकाद का सिलसिला 2007 में शुरू हुआ था, जिसका ये तीसरा सिलसिलेवार मुशायरा है। हमें उम्मीद है कि आपका ताउन हमें इसी तरह मिलता रहा और आपकी मोहब्बत का यही हाल रहा तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम ऐसे कई संगमील कामयाबी के साथ तय कर सकेंगे। आप सबों को ये जानकर खुशी होगी कि अंजुमन मुहिब्बान उर्दू हिंद एक बहुत ही अहम
और तामीरी काम की शुरुआत कर चुकी है। मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जिसे हुकूमत हिंद ने पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत कायम किया है, जिसके मरकज़ इम्तिहानात को अंजुमन के मातहत और सफरत हिंद के ताउन के साथ मंजूरी मिल चुकी है। हमारे चार्ज द अफेयर संजीव कोहली साहब इसके गवाह हैं और इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नई सफ़ीर दीपा वाधवा और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर KR इकबाल साहब और आप सभी मुहब्बान उर्दू की मौजूदगी में मुस्तकबिल करीब में इसका इफ्तिताह किया जाएगा। ये मरकज़ इम्तिहानात उन सैकड़ों लोगों के लिए जो अपनी तालीम को नामुकम्मल छोड़कर तलाश माश में गल्फ का रुख कर चुके हैं और उन तालिबात के लिए जो कई वजूहात की बिना पर 12वीं के बाद तालीम का सिलसिला अपने वतन जाकर जारी रखने से कासिर हैं, बहुत ही कारआमद और सूदमंद साबित होगा। बकौल दानिश आमरी, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, वो उर्दू का मुसाफिर है यही पहचान है उसकी, जहाँ से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। ख़वातीन व हज़रात, हम उर्दू के मुसाफिर हैं। हमारा मकसद है उर्दू की तरवीज और तरक्की, उर्दू का फ़रोग। आपका ताउन हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह हम ऐसे ही कई तामीरी काम मुसलसिल करते रहेंगे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों में इखलास और अमल को कबूलियत बख्शे। Ladies and gentlemen, before I conclude, I would like to convey a message which I have received from our ambassador designate Deepa Wadhwa ji. Dear Mr. Chogle, thank you very much for your email and for making me feel welcome as I prepare to come to Doha. I am sorry to miss the symposium of February 27th, but I am sure that there will be similar opportunities in the future. Deepa Wadhwa, Shukriya, Allah Hafiz, Jai Hind. आपने महसूस किया कि हसन चौगले की गुफ्तगू के अंदर वो कायदाना किरदार मौजूद है। हसन चौगले की शख्सियत के अंदर वो गुफ्तगू के अंदर हसन चौगले की शख्सियत के अंदर वो कशिश मौजूद है, या वो हम अगर कहें कि वो कीमिया मौजूद है कि जो पत्थर को लग जाए या लोहे को लग जाए तो वो सोना बन जाए। हमें बेइंतहा खुशी है इस बात की कि आज हमने इस स्टेज से ये ऐलान किया है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का हम लोगों ने इल्हाक़ हासिल कर लिया है। सामीन हज़रात, मैं आप लोगों की आँखों में बड़ी बेताबी और इंतज़ार देख रहा हूँ, चूँकि आप हज़रात शायरों का इंतज़ार कर रहे हैं। यकीनन ये मुशायरा है, लेकिन इंतज़ार का अपना एक मज़ा होता है। किसी शायर ने कहा था कि बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है, बजाए सीने के आँखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। हम ये चाहते हैं कि अभी आप इंतज़ार को थोड़ा सा और हवा दीजिए, अभी आप अपने इश्तियाक़ को थोड़ा सा और पालिए, ताकि जब आपके सामने ये मुशायरे का आगाज़ हो तो आपका इश्तियाक़ भी उरूज पर हो और आप भरपूर तरीक़े से अपने इन शुआरा को सुन सकें और महजूज़ हो सकें। हम थोड़ा सा और वक्त लेंगे आपका। हमने जैसे आपको बताया कि हमारे दरमियान आज हम अगर ये कहें उर्दू में बिल्कुल साफ तौर पर कि आज हमने दोहा कतर में लालो जवाहर लाकर टाक दिए हैं तो बेजा नहीं होगा। हमारे दरमियान ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है कि जिसके बारे में मुझे छोटा सा एक वाक़या मालूम हुआ कि एक बार बॉम्बे में एक प्रोग्राम था, दलीप कुमार साहब तकरीर कर रहे थे और दलीप कुमार एक बहुत बड़ा नाम है और बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़े मुकर्रिर हैं और अच्छा बोलते हैं, लेकिन नामालूम आवाम को क्या हुआ कि आवाम ने हंगामेबाजी शुरू कर दी और पत्थर मारने शुरू कर दिए और एक हंगामा बर्पा हो गया प्रोग्राम में। एक शख्स खड़ा होता है, उस शख्स ने खड़े होकर सिर्फ 2 जुमले कहे। वो जुमले अहम नहीं हैं, न वो जुमले मैं आपके सामने कोड करूँगा, लेकिन उस शख्स ने खड़े होकर सिर्फ 2 जुमले कहे हैं और वो 2 जुमले बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे किसी बहुत तेज़ गर्म लोहे को जो बिल्कुल आग में तप चुका हो, लाल हो चुका हो, उस पर ढेर सारा ठंडा पानी डाल दिया जाए। जी हाँ, ऐसे ही खिताबत का बादशाह हमारे दरमियान मौजूद है, जिसको हम अली एम शमसी कहते हैं, जो आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान एजाज़ी हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और जनाब अली एम शमसी साहब अपने तासुरात का इजहार फरमाएं।
صدر عالی مقام پروفیسر لطف الرحمان صاحب، عزت مآب سنجیو کوہلی صاحب، شعراء کرام، حضرات گرامی اور باعزت خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے حبیب مکرم حسن چوغلے صاحب کے توسط سے انجمن محبان اردو ہند قطر کی دعوت پر اس باوقار مجلس میں شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ میری علمی کم مائگی کی بنا پر اگر مجھے اس محفل میں ایک سامع کی حیثیت سے بھی شرکت کا موقع ملتا تو میرے لیے بڑا اعزاز ہوتا۔ چہ جائے کہ مجھے مہمان اعزازی کے شرف سے نوازا گیا، میرے حضور نے ذرے کو آفتاب کیا۔ انجمن محبان اردو ہند قطر نے 5 سال قبل اردو کا جو چراغ روشن کیا تھا وہ اب خرام خورشید کا نظارہ پیش کر رہا ہے۔ رفقائے انجمن کے اخلاص اور دل سوزی کی بدولت اس چراغ محبت کی روشنی میں تواتر کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، جس میں کل ہند مشاعرے کا انعقاد ایک انتہائی اہم کام ہے۔ اردو کے فروغ و نشر و اشاعت میں مشاعروں کی اہمیت مسلمہ ہے۔ مشاعروں کی اپنی ایک تاریخی اور تہذیبی معاشرتی روایت رہی ہے۔ مشاعرہ آج بھی ان اقدار کا ایک مکمل انسٹیٹیوشن ہے جہاں زندگی تہذیب و تربیت پاتی ہے۔ بظاہر انسان اور اس کی زندگی شاعری کا بنیادی موضوع ہے، نتیجے میں اس کی سرگوشیوں کو بھی زبان مل جاتی ہے اور خاموشی بھی چہکنے لگتی ہے۔ یہ شاعری کا کرشمہ ہے کہ آوارہ لمحے ذہن میں محفوظ اور مرتسم ہو کر گل منظر ہو جاتے ہیں اور یادوں کے افق لپکتے شعلے فکر کی دسترس میں آ کر نئی تفہیم پاتے ہیں۔ مشاعروں کے انعقاد کا ایک مقصد فکر و فن کے بدلتے رجحانات اور زبان کے نئے تقاضوں سے واقف ہونا بھی ہے، اور زبان کی جدید کاری سے آگہی انسانی جذبے کی تسکین کا سامان بن جاتی ہے۔ شاعری فنون لطیفہ کی اول و اعلیٰ صنف ہے جو یقیناً تھکے ہوئے ذہنوں کو تازہ کرتی ہے۔ شعراء کرام ہماری فکری بینک کے متاع گراں بہاں ہے، جن کی قدر کرنا ہماری تہذیبی امانت داری اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسی حوالے سے آج کا یہ مشاعرہ اردو کے لیے ایک دستاویزی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی منعقد کرنے والے بلا شبہ داد و تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں انجمن محبان اردو ہند کے ایک ایک فرد کا نام لے کر سپاس گزار ہوتا، گرچہ یہ کام مشکل ہے۔ اسی لیے میں جناب حسن چوغلے، ان کے رفقا، انجمن محبان اردو ہند کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ صحرا کا یہ لال خضرو اپنے رنگ و نور سے گلشن اردو کو مہکاتا رہے، منور کرتا رہے۔ اس کے علاوہ ایک مجدہ جاں فضا یہ بھی ہے کہ محبان اردو کی کاوشوں سے قطر میں مولانا آزاد یونیورسٹی حیدرآباد کے امتحانات کا مرکز بھی قائم ہو گیا ہے۔ فکر معاش کی مجبوریوں اور مصروفیات کی بنا پر جو افراد اعلیٰ تعلیم کے اسناد سے محروم رہے ہیں وہ اب ان امتحانات میں شریک ہو کر گریجویشن کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں۔ مبارکباد۔ میں ان تمام ہاتھوں کو تسلیم کرتا ہوں جو عروس اردو کی حنا بندی اور رنگ آرائی میں مصروف ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو اپنے اہم مراکز سے نکلی تو اس نے اپنے لیے نئے نئے ٹھکانے بنا لیے، جس سے یہ حوصلہ ملتا ہے کہ زبان ہزار مشکلات کے باوجود تازہ کار رہے گی اور اردو کے مشام جان کو معطر کرتی رہے گی۔ اس وقت
قطر اردو کا ایک اہم ترین جزیرہ ہے اور یہ ہم سب اردو والوں کے لیے تحیر زا مسرت کی بات ہے۔ اردو کی ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ جو لوگ اردو زبان سے ناواقف ہیں وہ بھی جب کبھی اہل زبان سے اردو سنتے تو یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولی جسے اردو آئے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ شعراء کرام اردو کی شہرت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ شعراء اپنے کلام کے واسطے سے ہماری یادوں میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ میں آپ کی یادوں کے اس سلسلے میں زیادہ ریکارڈ بنے بغیر آپ تمام حاضرین محفل کو مشاعرے کی ان خوشگوار کیفیات سے ہمکنار کرانا چاہوں گا اور نیک خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ آپ نے محسوس کیا، حالانکہ وقت کی قلت تھی اور دل چاہتا تھا کہ وہ بولتے جائیں، ہم سنتے جائیں۔ واقعی یہ حلاوت ہے اردو کی، اور یہ اردو کا اعجاز ہے کہ اردو ایسی ایسی جگہ پہنچ چکی ہے جہاں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اردو کی غزلوں کی کیسٹس اور سی ڈیز ہندوستان کے ہر خطے میں آپ پہنچ جائیں، جہاں کی زبان جہاں پر کہ اردو بولنے والے نہیں وہاں پر بھی مل جاتی ہے، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیے آپ کو اردو بولنے والے ضرور مل جائیں گے، یا اردو زبان کا کوئی نہ کوئی چاہنے والا ضرور مل جائے گا۔ اور بلکہ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہا کہ صرف سائنس پر نہیں موقوف شاعری کا مظاہرہ ہوگا، اور فکر شاعر اگر سلامت ہے چاند پر بھی مشاعرہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان ایک ہماری ایسی شخصیت موجود ہے، چونکہ ہم لوگ یہاں پردیس میں رہتے ہیں، یہاں ہمارے لیے شیلٹر کا یا ہمارے لیے ایک سائے کا درجہ یا ہمارے لیے مائی باپ کا درجہ جو چیز رکھتی ہے وہ ہماری ایمبیسی ہوتی ہے۔ جہاں ہم پہنچتے ہیں، یقین جانیے جب پردیس ہوتا ہے تو ہم چاروں طرف ایک اجنبیت محسوس کرتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے سفارت خانے میں پہنچتے ہیں، جب اپنی ایمبیسی میں پہنچتے ہیں تو ہمیں وہاں کے در و دیوار سے اس مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں آ گئے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی گلی اور محلوں میں آ گئے ہیں۔ جی ہاں، اسی سفارت خانہ ہند کے چارج ڈی افیئرس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں انتہائی احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ گزارش کروں گا جناب سنجیو کوہلی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے نوازے۔ جناب سنجیو کوہلی صاحب۔ جناب لطف الرحمان صاحب، شمسی صاحب، حسن بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں انجمن سے وابستہ جتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج کی شام کا انتظامات کیا ہے ان کو مبارکباد دوں گا۔ اردو زبان کا صرف ہندوستانی آئی تھنک ہمارے سب کانٹیننٹ کی تاریخ کے ساتھ، ہماری زندگی کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ ہے، اور یہ شام جو آپ سب اردو زبان سے محبت کرتے ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے، اس کے لیے آئی تھنک ہم سب کو، حسن بھائی اور باقی لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہیں ان کو مبارکباد دیتے۔ ہم سب کی زندگی میں ایک پڑاؤ آتا ہے، ایک عمر کا دور ہوتا ہے کہ ہم سب شاید اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں یا شاعری کے سب سے بڑے قدردان سمجھتے ہیں، لیکن اس زندگی کے اس چھوٹے سے پڑاؤ کے دائرے سے باہر نکل کر ایک ایسی شام کو میں ایسے ماہر شاعروں کو یہاں لا کر جو یہ ایفرٹ کیا گیا ہے، آئی تھنک وہ قابل تعریف ہے۔ اور آئی بی کیو جنہوں نے جو آج کے مین سپانسر ہیں ان کو میں شکریہ کروں گا۔ آج کل بہت لوگ ہیں جو بینکوں سے پریشان ہو کر شاید شاعری میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ جو سپانسرشپ بینک نے کیا آئی تھنک بڑی ریلیونٹ ہے آج کی شام کے لیے۔ اور
मुझे यकीन है कि आज की शाम के बाद आपको कोई इस तरह की शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि ना गुल ही खिले हैं ना उनसे मिले हैं। तो आज की शाम एक बहुत अच्छी शाम होगी। शुक्रिया। शुक्रिया कोहली साहब, और आपके अंदाज से लगा कि आपके अंदर भी शायरी के जरासीम मौजूद हैं। बहरहाल हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आइए सामीन, हम एक अपने स्टेज की जानिब रुख कर रहे हैं, हम ऐसी शख्सियत की जानिब रुख कर रहे हैं। सामीन, शख्सियत एकदम नहीं बनती, शख्सियत के लिए एक तवील सफ़र दरकार होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर अल्लाह ताला सलाहियतें भरपूर दे देता है, जिनके कलम में, जिनकी ज़बान में वो तासीर होती है कि वो जो लिख दें वो तारीख़ बन जाता है, वो जो कह दें वो कहावतें और मिसालें बन जाती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। उर्दू अदब का एक ऐसा सितारा, उर्दू अदब का एक ऐसा आफताब, उर्दू अदब का एक ऐसा महताब, गर्ज़े कि जितनी तारीफ़ की जाए ज़बानें कासिर हो जाएं। जब ज़बान थक जाए और जहन ये कहने लगे कि अब तारीफ़ों के लिए अल्फाज नहीं हैं, अब उस शख्स की हकीकी तारीफ़ के लिए जब अल्फाज ख़त्म होने लगें तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे दरमियान प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान मौजूद हैं। मैं आप हजरात से मुल्तमिस हूँ कि आज के मेहमान ज़ीवकार सदर मुशायरा डॉक्टर प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान साहब, जो साबिक़ काबीनी वज़ीर हुकूमत बिहार, और जैसे कि नबील साहब ने बताया कि आप प्रोफेसर भागलपुर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं, उर्दू अदब का एक ऐसा आफताब है आपके सामने। आप हजरात इसकी ताबनाकी से, आप हजरात इसकी ज़ियाओं से मुनव्वर हुइए और आप हजरात इस्तक़बाल फरमाइए। बढ़ा भी देते हैं कुछ देर बेदास्तां के लिए। कतर में कायद उर्दू की अज़ीमुश्शान हैसियत रखने वाले हसन अब्दुल करीम साहब छोगले साहब, जनाब चार्ज अफेयर्स कोहली साहब अरोड़ा साहब, जनाब शमसी साहब, जनाब इब्राहिम खां कमाल साहब, खालिद दार खां साहब, अजीज़ नबील साहब, नदीम माहिर साहब और दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, बहुत अच्छी बात कही है अभी शमशी साहब ने कि मुशायरे उर्दू ज़बान और तहज़ीब की ज़मानत हैं। मुशायरों के ज़रिए कारी या सुनने वाला और शायर दोनों एक दूसरे से जमालियाती मुकालमे की सतह पर मिलते हैं, और शायर और उसका पढ़ने वाला और सुनने वाला सामने हो और दोनों में ये दाखिली मुकालमा हो, स्पिरिचुअल मुकालमा हो, रूहानी मुकालमा हो, तो ये सबसे बेहतर बात होती है कि इससे ज़बान का हुस्न भी निखरता है, ज़बान में इजहार की क़ुव्वत भी पैदा होती है, ज़बान असरी तकाज़ों से हम आहंग भी होती है, और ज़बान का लोच और उसकी नज़ाकतें और उसकी वुसअतें बढ़ती हैं, और दूसरी तरफ सुनने वाले का इदराक रोशन होता है, एहसास में ताज़गी पैदा होती है, जज्बात जिंदा होते हैं, ज़मीर रोशन होता है और विजदान मनवर होता है। तो ये इस मुशायरे में सामईन और शोरा की आमने सामने की ये रफ़ाकत, ये हमसफ़री दरअसल उस खुदकलामी का नाम है जो ज़बान को सिर्फ यही नहीं कि बहुत दूर तक तरसील और इबलाग और तरवीज और इशाअत की सतह पर ले जाती है, बल्कि सामईन की भी तहज़ीब व तक़दीर करती है, इसलिए कि ये शायर ही है जो एहसास को ज़बान देता है और कैफियत को गोयाई अता करता है।
کیونکہ شاعری میں زبان محض اظہار کا وسیلہ نہیں ہوتی، بیان کا وسیلہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ تجربے اور مشاہدے کے عرفان کا ذریعہ ہوتی ہے۔ عام سطح زندگی میں زبان کا جس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ استعمال ادب میں نہیں ہوتا۔ ادب میں زبان کا استعمال حرکی ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، تخلیقی سطح پر ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ زبان کو نئی معنویت ملتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی زبان کا شاعر کسی ایک عہد کا پابند نہیں ہوتا۔ شاعر کوئی بھی ہو، کسی زبان کا ہو، کسی زمانے کا ہو، وہ انسانی تہذیب کی میراث ہے۔ ہمارے لیے شیکسپیئر کی وہی اہمیت ہے، کالی داس کی وہی اہمیت ہے، گیٹے کی اور پشکن کی اور دوستویسکی کی وہی اہمیت ہے جو فردوسی کی ہے اور سعدی کی ہے اور غالب کی ہے اور میر کی ہے، اقبال کی ہے، کہ شاعر کسی ایک نسل، ایک قوم، ایک زمانے کا نمائندہ نہیں ہوتا ہے، وہ انسانیت کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس لیے پوری انسانی تہذیب کی میراث ہوتا ہے۔ اور ہندوستان اس بات کے لیے جتنا بھی فخر کرے کم ہے کہ دنیا کا پہلا لٹریری ڈاکیومنٹ رگ وید ہمارے پاس ہے، جس سے رگ وید کی روایت سے ساری دنیا نے استفادہ کیا ہے۔ ہمارے ڈرامے کی روایت سے ساری دنیا نے استفادہ کیا ہے، ہم نے بھی استفادے کیے۔ تو زبان کو تہذیبی میراث سمجھنا چاہیے، اور یہ تہذیبی میراث چونکہ انسانی تہذیبی میراث ہے، اس لیے زبان کے سلسلے میں جو بھی باشعور اور مہذب لوگ ہیں وہ کبھی بھی تعصب کا شکار نہیں ہوتے ہیں، اور زبان کسی ایک قوم کی پیداوار نہیں ہوتی ہے، مختلف نسلوں، قوموں اور زبانوں کے ملنے کے بعد کوئی نئی زبان پیدا ہوتی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا اور آپ کے سامنے بھی کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں 5000 سال کے بعد ایک ایسی زبان حکومت کر رہی ہے جو ہندوستان کی تخلیق ہے، ہندوستانی تہذیب کی تخلیق ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے جس زبان نے حکومت کی وہ سنسکرت زبان تھی جو باہر سے آئی تھی، آریہ ساتھ لائے تھے، ہندوستان کی زبان نہیں تھی۔ اس وقت تامل، تیلگو، ملیالم، کنڑ، بنگالی، آسامی زبانیں تھیں، کوکنی زبانیں تھیں، دکنی زبانیں تھیں۔ اس کے بعد جو زبان آئی فارسی، وہ ہندوستان کی زبان نہیں تھی، وہ ایران کی زبان تھی اور افغانستان کی زبان تھی۔ اس کے بعد جو زبان آئی انگریزی، وہ یہاں کی زبان نہیں تھی، وہ انگریزوں کی زبان تھی۔ لیکن آزادی کے بعد آپ دیوناگری اسکرپٹ میں لکھیں یا فارسی اسکرپٹ میں لکھیں، جو زبان آپ لکھ رہے ہیں وہ ہندوستانی ہے، اس کو آپ اردو کہیں یا ہندی کہیں، لیکن وہ اس دھرتی کی پیداوار ہے، اس سرزمین کی پیداوار ہے جس کو ہندوستان کہتے ہیں، بھارت کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں اس زمین کی خوشبو آتی ہے۔ اس لیے میں انجمن محبان اردو کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس زبان کی، اس تہذیب کی روایت کا تحفظ یہاں تک کیا ہے، اور ایسی کئی نئی بستیاں بسائی گئی ہیں ساری دنیا میں کہ جہاں اردو کی تہذیب، اردو زبان، اردو کی میراث، اردو شعراء کی تخلیقات کا تحفظ ہو رہا ہے، جو یقیناً انسانیت کا تحفظ ہے۔ کسی نے کہا ہے، مجھ کو یاد آتا ہے کہ رادھا کرشنن نے یہ بات کہی ہے کہ it is by its art and literature that a society is judged at the bar of history۔ تاریخ کی کسوٹی پر کسی معاشرے کی تہذیبی عظمت کی پرکھ اور اس کی تخلیقی توانائی کی پرکھ اس کے فنون لطیفہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بغیر فن لطیفہ کے کسی قوم یا نسل یا معاشرے کی تخلیقی توانائی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو ادیب ہوتا ہے، وہ جو شاعر ہوتا ہے، ادیب تو اندیکھی دنیاؤں کا پروہت ہوتا ہے۔ ہی از اے پریسٹ آف دا انویزیبل ورلڈ۔ اندیکھی دنیاؤں کا پروہت ہوتا ہے۔ سائنس آپ کو چاند اور سورج اور زہرہ اور مریخ کی سیاحی کرا سکتا ہے، آپ چاند پر جا سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ندیم صاحب نے کہا کہ چاند پر مشاعرے کر لیں گے، لیکن شاعری کہاں سے آئے گی؟ تو سائنس آپ کو آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے، چاند اور سورج پر لے جا سکتا ہے،
لیکن ایک دوسری دنیا بھی ہے جو داخلی دنیا ہے، انسان کے دل کی دنیا ہے. اس کائنات کی سیاحی صرف ادب کے ذریعے ممکن ہے. سائنس اس کام کو نہیں کر سکتا. تو آدمی کی دل کی کائنات بھی اتنی ہی لامحدود ہے، اتنے ہی متنوع ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں. جیسے اس کائنات کی جو ہمارے باہر میں ہے کوئی انتہا نہیں ہے، آدمی کے دل کی کائنات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اور اس کی سیاحی اگر مقصود ہے تو آپ کو ادب کا سہارا لینا پڑے گا، شاعری کا سہارا لینا پڑے گا. دوسری بات کہ انسان کے اندر اس کی حیوانی جبلتیں ہوتی ہیں. Man is a compound of baseness and nobility, of intelligence and folly. وہ حیوانی جبلتیں بھی رکھتا ہے. یہی حیوانی جبلتیں جب اس پر حاوی ہو جاتی ہیں تو ہیروشیما اور ناگاساکی کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے. ان حیوانی جبلتوں کو انسانی قدروں سے ہم آہنگ کرنا، اس کو مہذب بنانا، اس کی تہذیب و تحسین کرنا سائنس کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام صرف شاعری کر سکتی ہے. انسان کو انسان بنانے کا کام شاعری کر سکتی. اس لیے کہ ادیب حسن کا پجاری ہوتا ہے، اور وہ ایک پروہت ہے، ایک قلندر ہے، ایک فقیر ہے، ایک شاعر ہے، ایک صوفی ہے. وہ اپنی داخلی اور روحانی بصیرتوں کے ذریعے فنکارانہ اظہار کی اس منزل پر پہنچتا ہے جہاں فنکار عیسیٰ کی طرح خاموش ہو جاتا ہے اور فن مریم کی طرح بول اٹھتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب یہاں سے آپ کس طرح فنکار خاموش ہو جاتا ہے اور فن آپ سے محو گفتگو ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ کریں. شکریہ. انتہائی عمدہ ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کی. دل یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی اس موضوع پر اور بولیں. اور یقیناً آج ہمارے معاشرے میں جو شاعری کو اور ادب کو ایک مقام دیا جاتا ہے اور ایک ایسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یا جس کو یہ کہیں کہ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن پروفیسر صاحب نے اسی شاعری اور اسی ادب کو ایک ایسی معراج پر لے جا کر کھڑا کیا کہ جہاں ہمیں فخر ہوا کہ ہاں ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم شاعر ہیں. اور آپ حضرات کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ آپ حضرات انہی شاعروں کو سننے کے لیے یہاں موجود ہیں. آئیے ہم بلا تاخیر اخیر میں اپنے اس پروگرام کے کلمات تشکر ادا کرنے کے لیے بانی انجمن جناب ابراہیم خان کمال صاحب سے گزارش کریں گے تشریف لائیں اور ووٹ آف تھینکس دیں. جناب ابراہیم خان کمال کلمات تشکر آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. ساری بڑائی اور تمام تعریفیں اس ذات باری کے لیے ہیں جو کائنات کا خالق و مالک ہے. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. مسند صدارت پر جلوہ فروز محترم پروفیسر لطف الرحمان صاحب، مہمان خصوصی کی نشست کو منور کی ہوئی شخصیت چارج دی افیئرس سفارت خانہ ہند عالی جناب سنجے کوہلی صاحب، اور مہمان اعزازی کی نشست کو عزت بخشنے والی ہستی علی ایم شمسی صاحب، ہندوستان سے تشریف لائے ہوئے شعراء اکرام و شاعرات، جلسے گاہ میں تشریف فرما اردو نواز قابل احترام شخصیات، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 14 فروری 2008 کی خوبصورت شام میں ڈاکٹر راحت اندوری، نواز دیوبندی اور دوسرے شعراء کرام کی خوبصورت شاعری کا نشہ ابھی ختمی ہوا نہ تھا کہ ایک اور خوبصورت اور حسین شام لے کر انجمن محبان اردو ہند آپ کے سامنے حاضر ہے. عزیزان گرامی، میں نے 2008 کی شام کو صرف خوبصورت کہا، اور آج کی اس شام کو خوبصورت اور حسین تھوڑا یہاں واضح کرتا چلوں کہ 2008 میں صرف شعراء کرام تشریف لائے تھے،
اور آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر محترمہ انا دہلوی اور ممتاز نسیم صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ شام خوبصورت سے بڑھ کر حسین ہو چلی ہے۔ اس خوبصورت اور حسین شام کے انعقاد میں بلا شبہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، لیکن اس ٹیم ورک میں ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک شخص ہوتا ہے جس کا کلیدی اور مرکزی کردار رہتا ہے۔ میں بلا کسی تکلف کے یہ کہوں گا کہ اگر اس طرح کی شخصیت ہمارے بیچ نہ ہو تو ہمارے لیے اس طرح کا پروگرام کا انعقاد کرنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ اور وہ شخصیت قطعی تعارف کی محتاج نہیں، وہ اس لیے کہ چاہے ادبی یا ثقافتی یا تہذیبی یا سماجی کوئی بھی میدان ہو، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخصیت کا تعاون، اس کی سرپرستی شامل حال ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی نام ہے جسے آپ ہم حسن عبد الکریم چوغلے کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی کہ انجمن محبان اردو ہند کے وہ سرپرست اعلیٰ ہیں، اور اراکین سرپرست کمیٹی میں عظیم عباس صاحب، سید محمود حسین صاحب، اقبال پٹیل صاحب، صبی بخاری صاحب، عبد المنان صاحب، عبد الرشید صاحب، ثناء اللہ صاحب، افضل مہاڈک صاحب، حبیب النبی صاحب، ہریش کنجانی صاحب اور ظفر خان جیسے محب اردو شخصیات حسن عبد الکریم چوغلے کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون رکھا کرتے ہیں۔ مجلس عاملہ میں انجمن محبان اردو ہند کی صدارت پر فائز قابل اور سنجیدہ شخصیت جناب خالد داد خان صاحب کی، اور نائب صدر کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے آپ کے ہمارے جانے پہچانے، جب کبھی دوحہ قطر میں نظامت کی بات چلتی ہے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی نام آتا ہے، اور وہ نام ہے ندیم ماہر۔ بلا شبہ یہ فخر انجمن ہے۔ یہ ہمارا تیسرا سالانہ مشاعرہ منعقد ہوا ہے، اور ان تینوں مشاعروں میں ندیم ماہر صاحب کی ہی زیر نگرانی مجلے جو ہے ترتیب دیے گئے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے مجلے ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہاں تک یہ قابل ہیں، کہاں تک یہ تجربہ رکھتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، جہاں تک کسی تنظیم کے جنرل سیکرٹری کا تعلق ہوتا ہے، وہ ایک انتہائی مرکزی رول انہیں اسے ادا کرنا پڑتا ہے، اور ہماری خوش قسمتی کہ ایک نوجوان اور جدید لب و لہجے کے شاعر، آپ کے ہمارے چہیتے شاعر جناب عزیز نبیل صاحب، یہ انجمن محبان اردو کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ انجمن نے ایک ویب سائٹ کا اجرا کیا جس میں ان کا کلیدی رول رہا۔ خازن کے عہدے پر فائز سینئر سنجیدہ قابل شخصیت جناب سیف اللہ صاحب کی، اور نشر و اشاعت کے معتمد نوجوان ریاض منصوری صاحب، اس ساری ٹیم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ اس طرح کے محافل یا اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام ہے۔ آئیے، جیسا کہ آپ نے سنا ناظم صاحب سے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اظہار تشکر پیش کروں، تو سب سے پہلے میں ایک ایسی شخصیت کا نام لوں گا جنہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پردے کے پیچھے بڑا ہی ان کا تعاون ہے، جسے میں نے بھی نہیں دیکھا، نہ انجمن کے اور بہت سارے لوگ بھی انہیں نہیں دیکھے۔ وہ شخصیت ہے جناب آصف اعظمی کی، جن کے تعاون سے ہندوستان سے جتنے بھی شعراء اکرام یہاں تشریف لاتے ہیں، ان کے وہاں کی کارروائی، وہاں سے یہاں آنے کے تمام تر ذمہ داریاں وہ سنبھالتے ہیں۔ وہ ہمارے جنرل سیکرٹری عزیز نبیل صاحب کے دوست ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ایسا لگتا ہے کہ
وہ اس سے زیادہ کہیں اردو کے دوست ہیں جو اپنی تمام تر مصروفیتوں کے باوجود وقت نکالتے ہیں اور یہ اردو کے لیے یہ کام انجام دیتے ہیں۔ حاضرین محفل، اسٹیج پر تشریف فرما پروفیسر عبداللطیف صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے انجمن کی دعوت پر زحمت کی اور یہاں تشریف لائے۔ ہم ان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو شعراء کرام اور شاعرات تشریف لائی ہیں، ہم سبھی کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں۔ اور چارجی افیئرس سفارت خانہ ہند کے عالی جناب سنجے کوہلی صاحب کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ ان کی سرپرستی ہمارے انجمن کے شامل حال رہتی ہے اور ہم اپنے تمام کام آسانی کے ساتھ کر گزرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد میں ایک ایسے کلیدی رول کے لوگوں کے نام لوں گا جن کا اگر کردار نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی محفل کا برپا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میری مراد معاونین سے ہے، اسپانسر سے ہے۔ آج کے جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ہمارے مین اسپانسر IBQ انٹرنیشنل بینک آف قطر ہیں، اور ان کے ساتھ ٹارگیٹ کمپنی، قطر ٹریڈنگ، ایمبیسڈر ٹریولز، فیملی فوڈ سینٹر، لولو، خلیج نیون، التوحید النور، گلف ٹائمز، النام انجینئرنگ، سیٹکو انٹرنیشنل، بن غالب، نیشنل کمپیوٹر سینٹر، جیٹ ٹریولز، یہ تمام اسپانسر کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کے تعاون سے آج کی اس خوبصورت محفل کو ہم برپا کر سکے۔ اور حاضرین محفل، دوحہ قطر میں 2 تنظیمیں ایسی ہیں جن سے ہمارا باہمی تعاون ہے، ایک بزم اردو قطر، دوسرے حلقہ ادب اسلامی۔ بزم اردو قطر کے صدر امجد علی سرور صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے عہدیداران اور شعراء کرام، ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کا تعاون ہمیشہ شامل حال رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ حلقہ ادب اسلامی کے صدر ڈاکٹر عطاء الرحمن ندوی صدیقی صاحب اور حلقے ہی کے جنرل سیکرٹری جناب شاد اطوری صاحب جو خوش قسمتی سے یہاں اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، کچھ دیر بعد ہم ان کی شاعری بھی سنیں گے۔ ہم ان تمام کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کا تعاون شامل حال رہتا ہے۔ اور ایک شخصیت جن کے بارے میں یہ سوچتا ہی رہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع ہو جن کا میں بھرپور شکریہ ادا کروں، ویسے تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہماری جو ماہانہ نشستیں ہوا کرتی ہیں ان میں اپنی مصروفیت کے باوجود وہ پابندی کے ساتھ شرکت کیا کرتے ہیں، اور ان کی شرکت ہمارے حوصلے کو ہمت بخشتی ہے۔ اور وہ شخصیت ہے آپ کی ہماری جانی پہچانی سید عبدالحی صاحب کی، جو یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ان کی شرکت ہمیں حوصلہ بخشتی ہے، اور ان سے یہ خواہش کرتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ مستقبل میں اسی طرح کی وہ شرکت فرماتے رہیں گے اور اپنی سرپرستی سے نوازتے رہیں گے۔ آخر میں جلسے گاہ میں موجود تمام خواتین حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی شرکت اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ آپ کو اردو سے دلچسپی ہے اور اردو سے محبت ہے۔ بخدا جو اردو سے محبت رکھتا ہے، اب ہم ان سے والہانہ پیار کرتے ہیں، ہم آپ کی شرکت کا احترام کرتے ہیں۔ اور آخر میں چلتے ہوئے میں ایک بات اسٹیج کے ان شعراء حضرات کے علم کے لیے کہوں کہ جو پہلی مرتبہ دوحہ تشریف لائے ہیں کہ آپ نے ہندوستان کے مختلف شہروں میں مشاعرہ پڑھا ہوگا، ہندوستان کے باہر ملکوں میں بھی مشاعرہ پڑھا ہوگا، لیکن میں پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ مشاعرہ پڑھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ ایسی خوبصورت سماعتوں سے آپ کا کبھی پالا نہیں پڑا، اور یہ خوبصورت سماعتیں آپ کو بہت دیر تک یاد رہیں گی۔ اور میں حاضرین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی تاریخ کو برقرار رکھیں اور آج کی شام کو تاریخ ساز شام میں تبدیل کریں۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ سامعین، انتظار کے لمحے اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے اور آپ کے مشاعرے کے درمیان کوئی بھی نہیں آئے گا، بس آپ ہوں گے
آپ کے درمیان ناظم مشاعرہ ہوگا اور آپ کے سارے شاعر ہوں گے۔ سامعین دیکھیں پروگرام بس 1-2 منٹ آپ مجھے دیں کہ کوئی بھی پروگرام اور خاص طور پر مشاعرے کا انحصار ناظم مشاعرہ پر ہوتا ہے۔ ناظم مشاعرہ ایک ایسے پل کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے وہ کلیدی کہ جو سامعین کو شعراء سے جوڑتی ہے۔ شاعر جو کہتا ہے، سامعین جو محسوس کرتے ہیں، آنے والے شاعر تک وہ میسج کس طریقے سے پہنچتا ہے اور اس بنے ہوئے ماحول کو کیسے اگلے شاعر تک منتقل کرنا ہے، یہ کام انتہائی پیچیدہ اور مشکل ہوتا ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیائے ادب کا ایک ایسا معتبر نام، ایک ایسا سینئر نام کہ جس نے تقریباً 40 سال سے مشاعروں کی دنیا کو منور کیا ہوا ہے، ایک ایسا نام کہ جس کو یہ کہا جائے کہ انداز تکلم جس کا ایسا ہے، جس کی شاعری کے اندر ایک ایسی خطابت ہے، جس کی شاعری کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کوئی قلندر ہے جو دعا مانگ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی صوفی ہے جس نے مصلی بچھا رکھا ہے، وہ اس کی شاعری کے اندر خطابت ہے۔ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو فرشتوں کو مخاطب کرتا ہے، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو یہ ایسی گفتگو کرتا ہے کہ آپ بہت دیر تک محظوظ ہوتے رہیں۔ جی ہاں، جس شاعر کا یہ شعر کہ بے خودی میں ریت کے کتنے سمندر پی گیا، بے خودی میں ریت کے کتنے سمندر پی گیا، پیاس بھی کیا شے ہے میں گھبرا کے پتھر پی گیا۔ جی ہاں، ایسے ہی شعروں کے خالق، ایسے ہی ہزاروں شعروں کے خالق، دنیائے ادب کا ایک ایسا بلند ترین نام جس نے آج ہماری دعوت پر اس مشاعرے کی نظامت کو قبول کیا ہے۔ آپ حضرات اتنی ساری تالیاں بجائیے گا، اتنی ساری تالیاں بجائیے گا معراج فیض آبادی کے لیے کہ وہ بہت دنوں تک ان تالیوں کو نہ بھولیں۔ آپ حضرات استقبال کریں۔ خواتین و حضرات، میں آج کی محفل کا سب سے مظلوم شخص ہوں کہ یہ میرے چھوٹے بھائی عزیز نبیل نے مجھے اس کار بے مصرف میں مبتلا کر دیا ہے۔ تقریریں ماشاءاللہ اتنی ہو چکی ہیں کہ اب اگر اپنی عاقبت خراب کرنی ہو تو میں بھی کچھ جملے بولوں، لیکن اتنا تو مجھے مخاطب کر لینے دیجئے کہ آج کے صدر ذی وقار پروفیسر لطف الرحمان صاحب، جو اپنی ذات میں ایک ادارہ نہیں بلکہ اردو کی ایک تحریک ہے ہندوستان میں، وہ آج کی صدارت فرما رہے ہیں۔ تشریف لے گئے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہز ایکسلنسی جناب سنجیو کوہلی۔ میں بہرحال غائبانہ ہی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اور علیم شمسی صاحب کی تقریر میں نے سنی، غالباً پہلی بار سنی، بہت متاثر ہوا، اور اس کے علاوہ سامنے میرے کہاں گئے حسن چوگلے صاحب۔ مگر میں ایک بات کہوں گا دوستو، میں بالکل بے تکلف آدمی ہوں، جو دل میں آتا ہے وہی کہتا ہوں۔ میں ایک بات کہوں گا کہ ایک مقولہ ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کل رات میں نے نمک کھایا ہے۔ حسن چوگلے صاحب کی تمام تر کامیابیاں ان کو مبارک، لیکن میرے سامنے تشریف فرما ہے ان کی بیگم محترمہ کوثر حسن صاحبہ، جن کے چہرے پر میں اردو تہذیب لکھی ہوئی دیکھ رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ حسن چوگلے صاحب کا سب نے استقبال کیا، آپ ہم نمک حلالوں کی طرف سے بیگم حسن چوگلے صاحب کا استقبال فرمائیں۔ اور تشریف لے آئے حسن چوگلے صاحب۔ ذرا دیر کے لیے محترمہ باہر چلی گئی تھیں، کسی کا شعر مجھے یاد آیا کہ لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ مگر آج کی رات جو آپ چاند ستارے دیکھ رہے ہیں اردو غزل کے، میں بیگم صاحبہ کو مشورہ دوں گا کہ آج کی رات یہ مکمل نگرانی میں رکھیں حسن چوگلے صاحب کو۔ آئیے مشاعرہ شروع کروں۔ جیسا میں نے کہا تقریر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عرفان صدیقی کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے، اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے، کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔
تو آج کی رات ہم خوابوں کی سرزمین کا سفر کریں گے، اور اس کے لیے نیند ضروری نہیں ہے، بلکہ آج ہم جاگتے میں خوابوں کی سرزمین کا سفر کریں گے۔ میں فیض کے ان مصروں کے ساتھ اپنی بات شروع کروں کہ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں، ہم جنہیں درد محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں، آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرینی فردہ بھر دے۔ ساتھیو، تمام مہمانان خصوصی کا تو میں نے ذکر کیا، لیکن میرے لیے، چونکہ میں آپ کا نمائندہ ہوں، تو میرے لیے آپ یہ خواتین و حضرات جو تشریف رکھتے ہیں سامعین کرام میں، میرے سب سے بڑے وی آئی پی یہ ہیں کہ اگر انہوں نے مجھ مظلوم کا تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کیا اور شعراء کو ان کے کلام پر داد و تحسین سے نوازا، تو یہ مشاعرے کی رات ایک کامیاب رات ہو جائے گی اور تعریف آپ کی ہوگی۔ اور اگر کہیں سے مشاعرہ کمزور پڑا تو اس کا الزام مجھ پر آئے گا کہ نظامت کمزور تھی اس لیے مشاعرہ کمزور پڑا، تو میں تو کمزور ہوں، لیکن آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ ہے کہ آپ میری اس کمزوری کو شہدوری میں بدل دیں گے۔ چلیے مشاعرہ شروع کرتے ہیں، اتنی تقریریں اب بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ میں دوستو ایک بات عرض کروں، ہم یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، وہ اردو زبان کی مشلوں کی طرح سے پوری دنیا میں اردو کی روشنی بانٹتے پھرتے ہیں، لیکن ہم سے زیادہ اہم وہ لوگ ہیں، اور خاص طور سے پردیس میں رہنے والے وہ لوگ، کہ جو مشل کی طرح نہیں، دہلیز کے چراغ کی طرح کسی دیار میں اردو زبان، اردو ادب اور اردو تہذیب کی روشنی پھیلاتے رہتے ہیں، اور ان میں ہماری یہ مقامی شعراء کرام ہیں کہ جن کی کوششوں سے آپ لوگ آج یکجا ہوئے ہیں۔ جانے کتنے دنوں کے بعد آپ لوگ ہندوستانی حضرات آپس میں ملے ہوں گے، اور بس مجھے کسی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ اب کے پلٹے ہیں بیاباں سے تو اس شان سے ہم اپنے ہی گھر میں نظر آتے ہیں مہمان سے ہم۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے ہم وطنوں کا، اردو بولنے والوں کا یہ مجمع، اور جاتے جاتے ایک جملہ صرف اور کہوں گا کہ یہ اردو تہذیب اور اردو محفل کا ہی اعجاز ہے کہ ہمارے جو مین اسپانسر ہیں مسٹر پلئی، وہ جب تشریف لائے تو وہ آپ سے مخاطب ہوئے، السلام علیکم۔ بہت اچھا لگا مجھے، اسی لیے میں نے آپ سے سلام نہیں کیا کہ ہم سب کی نمائندگی انہوں نے کر دی تھی۔ آئیے، جیسا میں نے عرض کیا کہ مقامی شعراء کی اہمیت کسی طرح سے کم اس لیے نہیں ہوتی کہ انہی کی وجہ سے یہاں شاعری کا ماحول قائم ہے، تو میں جو مجھے فہرست دی گئی ہے اس میں حیدرآباد جو جدید ہندوستان کا اردو کا غالباً سب سے بڑا مرکز ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی شاعر جناب سعادت علی سعادت کے حضور پہنچوں کہ آج کے مشاعرے کے پہلا شاعر ہونے کی سعادت وہ حاصل کریں، جناب سعادت علی سعادت، اور آپ سے گزارش ہے کہ انہیں بھرپور استقبال کریں ان کا۔ صاحب صدر کی اجازت سے غزل کا مطلع عرض کیا ہے۔ ہر بار ہم پہ وقت سہانے نہیں آتے، ہر بار ہم پہ وقت سہانے نہیں آتے، گزرے ہوئے پرکیف زمانے نہیں آتے، گزرے ہوئے پرکیف زمانے نہیں آتے، جلتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں کچھ لوگ، جلتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں کچھ لوگ، ہم آگ بجھاتے ہیں لگانے نہیں آتے۔ واہ واہ، شکریہ شکریہ۔ جلتے ہوئے شعلوں کو ہوا دیتے ہیں کچھ لوگ، ہم آگ بجھاتے ہیں لگانے نہیں آتے، کیا خاک بنائیں گے ستاروں پر نشیمن،
کیا خاک بنائیں گے ستاروں پہ نشے من، ساحل پہ گھروندے بھی بنانے نہیں آتے. شکریہ. ساحل پہ گھروندے بھی بنانے نہیں آتے. استادوں کی تم قدر کرو گے تو بنے بات، استادوں کی تم قدر کرو گے تو بنے بات. تعلیم کے چل کر تو خزانے نہیں آتے. شکریہ شکریہ شکریہ. استادوں کی تم قدر کرو گے تو بنے بات، تعلیم کے چل کر تو خزانے نہیں آتے. مقطع کا شرف کیا ہے؟ بگڑی ہو سعادت تو بناتے ہیں ہمیشہ، بگڑی ہے سعادت تو بناتے ہیں ہمیشہ. اوروں کی طرح بات بنانے نہیں آتے، اوروں کی طرح بات بنانے نہیں آتے. ہر بار ہم پہ وقت سہانے نہیں آتے. غزل کا ایک مطلب کیا ہے دوسری غزل کا؟ درد دے کر دوا نہیں دیتے، درد دے کر دوا نہیں دیتے. کیسے کہہ دوں سزا نہیں دیتے. شعر کیا ہے کہ میں تو سارے جہاں سے لڑ جاؤں، میں تو سارے جہاں سے لڑ جاؤں. تم مجھے حوصلہ نہیں دیتے، تم مجھے حوصلہ نہیں دیتے. شکریہ. مقطع کا شرف کیا ہے؟ کیوں سعادت علی سعادت کو، کیوں سعادت علی سعادت کو آپ اپنا پتہ نہیں دیتے. واہ واہ واہ. درد دے کر دوا نہیں. شکریہ. حضرات، جناب سعادت علی سعادت آپ سے مخاطب تھے. درد دے کر دوا نہیں دیتے. بہت اچھے اشعار سے انہوں نے نوازا اور بہت اچھے انداز میں آپ حضرات نے انہیں ملاحظہ فرمایا. داد آپ نے بعد میں جو تالیوں کی شکل میں دی ہے وہ تو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کیش پیمنٹ کچھ زیادہ ہی اچھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شعر پڑھا جائے اگر اسی وقت آپ اپنا رد عمل ظاہر کر دیں. اصل میں مشاعرہ شعر تو ہمارے نہ جانے کن کن ذرائع سے آج آپ تک پہنچ جاتے ہیں. مشاعرہ اس مجموعی کیفیت کا نام ہے جو شاعر کے شعر اور اس کے فوراً بعد آپ کے رد عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اسی سے ایک ایسی فضا بنتی ہے کہ ورنہ عرفان صدیقی کا ہی ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس ہوس میں کہ میرے ہاتھ نہ خالی رہ جائیں کتنا نقصان ہوا ہے میری پیشانی کا. تو آپ پیشانیوں کا نقصان نہ ہونے دیں بلکہ پیشانیوں پر اپنی محبتوں کے بوسے ثبت کر دیں ہر شاعر کے لیے. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں، بڑی دیر سے آپ سے نثر میں مخاطب تھے، اب تشریف لائیں اور اپنی غزل کے اشعار سے آپ سے ہم کلام ہوں. جناب ندیم ماہر. صدر صاحب کی اجازت سے دو شعر ملاحظہ فرمائے کہ آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، عکس اپنا جھنجھوڑ کر دیکھا. آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، عکس اپنا جھنجھوڑ کر دیکھا.
اور خود سے نظریں نہ مل سکیں اپنی، لاکھ شیشوں کو توڑ کر دیکھا۔ واہ 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 واہ، آئینوں کو نچوڑ کر دیکھا، عکس اپنا جھنجھوڑ کر دیکھا، اور خود سے نظریں نہ مل سکیں اپنی، لاکھ شیشوں کو توڑ کر دیکھا۔ اور دو شعر اور سن لیں کہ صحراؤں میں، پردیس کے حوالے سے چونکہ مہاراج بھائی، کہ صحراؤں میں عمر کھپانے آ پہنچے، صحراؤں میں عمر کھپانے آ پہنچے، ہم بھی دولت خوب کمانے آ پہنچے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صحراؤں میں عمر کھپانے آ پہنچے، ہم بھی دولت خوب کمانے آ پہنچے، اور میری پگڑی راہ میں جب نیلام ہوئی، دوست بھی میرے دام لگانے آ پہنچے۔ میری پگڑی راہ میں جب نیلام ہوئی، دوست بھی میرے دام لگانے آ پہنچے۔ اور دو تین شعر اور سن لیں کہ ہر ایک شے پر اجارہ داریاں ہیں، ہر ایک شے پر اجارہ داریاں ہیں، بس ایک میں ہوں میری تنہائیاں ہیں۔ ہر ایک شے پر اجارہ داریاں ہیں، بس ایک میں ہوں میری تنہائیاں ہیں، اور بظاہر میں اکیلا ہوں سفر میں۔ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیں کہ بظاہر میں اکیلا ہوں سفر میں، تعاقب میں مگر پرچھائیاں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ بظاہر میں اکیلا ہوں سفر میں، بظاہر میں اکیلا ہوں سفر میں، تعاقب میں مگر پرچھائیاں ہیں، اور نہ جانے کب بکھر جائے یہ منظر، نہ جانے کب بکھر جائے یہ منظر، بس ایک پل کی سبھی رانائیاں ہیں، بس ایک پل کی سبھی رانائیاں ہیں۔ اور اخیر شعر چلتے چلتے کہ ہمیشہ خامیاں ہی ڈھونڈتے ہو، ہمیشہ خامیاں ہی ڈھونڈتے ہو، میرے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہیں۔ کہ ہمیشہ، شکریہ شکریہ شکریہ، کہ بظاہر میں اکیلا ہوں سفر میں، تعاقب میں مگر پرچھائیاں ہیں، اور نہ جانے کب بکھر جائے یہ منظر، بس ایک پل کی سبھی رانائیاں ہیں، اور ہمیشہ خامیاں ہی ڈھونڈتے ہو، میرے اندر بھی کچھ اچھائیاں ہیں، اور بس ایک میں ہوں میری تنہائیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب ندیم ماہر کا شکریہ، اور اس سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے واقعی مشاعرے کو مشاعرہ بنا دیا۔ بظاہر میں اکیلا ہوں سفر میں، بظاہر میں اکیلا ہوں سفر میں، تعاقب میں مگر پرچھائیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ پرچھائیاں آپ کا تعاقب نہیں کریں گی تو کہ ہم جیسے بوڑھوں کا تعاقب کریں گی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ندیم ماہر صاحب کو۔ اور اب دوستو، ایک شخصیت جس نے مجھے، میں اوروں کے بارے میں نہیں جانتا لیکن جس نے مجھے یہاں بلانے میں بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے۔ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، میں آیا تھا یہاں، عطیف بھائی بیٹھے ہیں دوحہ قطر کے مشاعرے میں، تو مسیب بھائی مرحوم نے یہ کہا تھا کہ معراج پہلے نمبر پہ آج ایک لڑکا پڑھے گا، تم اس کے شعر غور سے سننا۔ میں نے کہا مسیب بھائی میں تو ہر شخص کے شعر غور سے سنتا ہوں۔ وہ پہلے نمبر پر ایک شاعر نے، صاحبزادے تھے اس وقت، غزل پڑھی، بہت اچھی لگی، میں نے داد دی۔ آج مجھے اپنے اس داد پہ فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ وہی شاعر آج عزیز نبیل کی شکل میں اس انجمن کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے بھی اور اس محفل کے ایک انتہائی اہم شاعر کی حیثیت سے بھی یہاں موجود ہے۔ میں آپ کی طرف سے گزارش کر رہا ہوں عزیز نبیل سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے نوازیں۔ جناب عزیز نبیل۔ بہت بہت شکریہ معراج بھائی۔ جناب صدر کی اجازت سے مطلب پیش کر رہا ہوں میں کہ وقت کے جبر سے مجبور ہوئے جاتے ہیں، وقت کے جبر سے مجبور ہوئے جاتے ہیں، خواب آنکھوں سے بہت دور ہوئے جاتے ہیں، وقت کے جبر سے مجبور ہوئے جاتے ہیں، خواب آنکھوں سے بہت دور ہوئے جاتے ہیں، اور ہم نے جن لفظوں کو اشعار کی خلت بخشی، ہم نے جن لفظوں کو اشعار کی خلت بخشی
کیا قیامت ہے کہ مغرور ہوئے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہم نے جن لفظوں کو اشعار کی خلت بخشی، کیا قیامت ہے کہ مغرور ہوئے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اور عرض کیا ہے 2-3 اشعار اور دوسری غزل کے ہیں کہ میرے دشمن سے سودا کر لیا کیا، میرے دشمن سے سودا کر لیا کیا، دغا بازی کو چہرہ کر لیا کیا، اور میری غیبت تو اس کا مشغلہ ہے، میری غیبت تو اس کا مشغلہ ہے، مگر تم نے گوارا کر لیا کیا. کیا کہنے ہیں. شکریہ. میری غیبت تو اس کا مشغلہ ہے، مگر تم نے گوارا کر لیا کیا، اور بہت اونچی اڑانے بھر رہے ہو، بہت اونچی اڑانے بھر رہے ہو، بکھرنے کا ارادہ کر لیا کیا. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ارے واہ بہت شکریہ. بہت اونچی اڑانے بھر رہے ہو، بکھرنے کا ارادہ کر لیا کیا. شکریہ. اور ایک غزل کے 2-3 شعر کہ جل اٹھے کاغذ قلم سلگا سمندر یاد کا، جل اٹھے کاغذ قلم سلگا سمندر یاد کا، میں نے جب لکھا فسانہ اس دل برباد کا، میں نے جب لکھا فسانہ اس دل برباد کا، اور نوچ کر میں پھینک آیا آج اس سینے سے دل، نوچ کر میں پھینک آیا آج اس سینے سے دل، ایک کانٹا چبھ رہا تھا اس میں تیری یاد کا. ارے واہ 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 واہ. شکریہ. نوچ کر میں پھینک آیا آج اس سینے سے دل، ایک کانٹا چبھ رہا تھا اس میں تیری یاد کا، اور میں اگر ٹوٹا تو سارا شہر بکھرے گا نبیل، میں اگر ٹوٹا تو سارا شہر بکھرے گا نبیل، ایسا پتھر ہوں فصیلے شہر کی بنیاد کا. واہ واہ واہ. میں اگر ٹوٹا تو سارا شہر بکھرے گا نبیل، ایسا پتھر ہوں فصیلے شہر کی بنیاد کا. بہت بہت شکریہ.